اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قبیلہ عبد القیس کا وفد۔ یہ لوگ مشرقی عرب کے باشندے تھے اور مدینے سے باہر پہلے پہل انہی نے اسلام قبول کیا تھا۔ چنانچہ مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ انہی کی مسجد میں ادا کیا گیا، جو بحرین کے جواسی نامی گاؤں میں تھی۔ بنو عبد القیس کا وفد 2 مرتبہ آیا، ایک مرتبہ 5 ہجری میں اور ایک مرتبہ وفود کے سال۔ پہلی بار آنے والے افراد کی تعداد 13 یا 14 تھی۔ یہ لوگ جب مدینہ پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مسجد کے دروازے ہی پر اپنی سواریوں سے کود پڑے، لپک کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ ان کے ساتھ ایک شخص منذر بن عائذ بن حارث الشج تھا، جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس نے سواریوں کے پاس رک کر انہیں بٹھایا، سامان اکٹھا کیا، 2 سفید کپڑے نکال کر پہنے، پھر اطمینان سے چل کر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں 2 خصلتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، دور اندیشی اور بردباری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے فرمایا تھا، تم پر ایک قافلہ نمودار ہوگا جو اہل مشرق میں سب سے بہتر ہے، جسے اسلام پر مجبور نہیں کیا گیا۔ انہوں نے اپنی سواریاں تھکائیں اور اپنا توشہ ختم کیا۔ اے اللہ عبد القیس کو بخش دے۔ پھر جب وفد آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش آمدید، نہ رسوا ہوئے نہ نادم۔ انہوں نے آپ سے ایسی فیصلہ کن بات پوچھی جس پر خود بھی عمل کریں اور ان لوگوں کو بھی باخبر کریں جنہیں پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا، جو یہ ہیں: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا۔ ابھی چونکہ حج فرض نہیں ہوا تھا اس لیے اس کا حکم نہیں دیا، البتہ فرمایا کہ مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کریں۔ انہیں نشہ آور مشروبات کی ممانعت بھی فرمائی جو وہ بکثرت پیتے تھے، اور ان برتنوں کے استعمال سے بھی منع فرمایا جن میں وہ شراب بنایا کرتے تھے۔ دوسری بار وفد عبد القیس کی آمد۔ ان کے 40 آدمی آئے، جن میں جارود بن علا عبدی بھی تھے۔ یہ نصرانی تھے، یہاں آ کر مسلمان ہو گئے اور ان کا اسلام اچھا رہا۔ سعد بن بکر کے رئیس زمام بن صلبہ کی آمد۔ یہ بادیہ جنگل کے رہنے والے تھے، اکھڑ مزاج تھے، 2 چوٹیاں رکھے ہوئے تھے۔ مدینہ پہنچے، مسجد نبوی میں اپنی اونٹنی باندھی، پھر کہا، تم میں ابن عبد المطلب کون ہے؟ لوگوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے پوچھوں گا اور پوچھنے میں آپ پر سختی کروں گا، مجھ پر اپنے جی میں خفا نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہو سو پوچھو۔ انہوں نے کہا، ہمارے پاس آپ کا قاصد آیا تو اس نے بتایا آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ انہوں نے پوچھا، اچھا تو آسمان کس نے پیدا کیے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے۔ انہوں نے کہا، اچھا تو زمین کس نے پیدا کی؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے۔ انہوں نے کہا، اچھا یہ پہاڑ کس نے نصب کیے اور اس میں جو کچھ بنایا کس نے بنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے۔ انہوں نے کہا، تو اس ذات کی قسم جس نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی اور ان پہاڑوں کو نصب کیا، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے ہم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ انہوں نے کہا، تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے ہم پر ہمارے اموال پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ انہوں نے کہا، تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے ہم پر سال میں رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں۔
آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے ہم میں جو بیت اللہ تک راستے کی طاقت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ انہوں نے کہا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے پیٹھ پھیری اور کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس پر نہ زیادتی کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ پھر جب وہ مسلمان ہو کر اپنی قوم میں گئے، اسے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے، تو اس کی قوم میں کوئی مرد اور کوئی عورت ایسی نہ تھی جو مسلمان نہ ہو گئی ہو۔ پھر انہوں نے مسجدیں بنائیں اور نماز کے لیے اذان کہی، لہٰذا کوئی بھی آنے والا زمام بن صلبہ سے بہتر نہ تھا۔ آج اسی پر ختم کریں گے، اگلے وفود پھر دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں قرآن و سنت میں، اللہ اس پر ہمارا دل جما دے، ہمارا سینہ کھول دے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے اور استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔